بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید عثمان علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں عثمان شاہ آفیشیل۔ ثاقب نثار صاحب جو سابقہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، انہوں نے کل کچھ انکشافات کیے ہیں پاناما کیس کے حوالے سے، عمران خان کیس کے حوالے سے، سابقہ جسٹس سجاد علی شاہ کے حوالے سے، سعد رفیق کے حوالے سے، پھر نواز شریف فیملی کے کیسوں کے حوالے سے، رانا شمیم کے حوالے سے جو سابقہ چیف جسٹس آف گلگت بلتستان تھے ان کے حوالے سے، جن کا یہ ابھی ریسنٹلی دیکھیں تو ہائی کورٹ میں وہ بھی چل رہا ہے اپنا بیان حلفی والے کیس کا معاملہ، جس کے اوپر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کا نوٹس بھی کیا ہوا انہیں، اور سابقہ جسٹس شوکت عزیز صاحب کے حوالے سے۔ میں ان سب پہلوؤں کے اوپر بات کروں گا آپ سب سے۔ کائنڈلی میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر کسی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی سب ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ جی۔ اب آتا ہوں اپنی ویڈیو کی طرف۔ پاناما کیس، سابقہ چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب کا کہنا تھا کہ پاناما کیس کے حوالے سے میں نے اپنے آپ کو خود الگ رکھا، اس کی سربراہی دے دی میں نے جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کو۔ وہ بھی سابقہ چیف جسٹس ہیں، لیکن اس وقت وہ جسٹس تھے، سینئر جسٹس تھے۔ اور نواز شریف کیس کے وہ ایک ملزمان کی حکومت تھی، اس وجہ سے میں نے اس دور میں ان کو الگ رکھا، کیونکہ میں جب نواز شریف دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنا تو میں پارلیمانی سیکرٹری تھا ان کا، قانون کا، لا کا، نواز شریف کا۔ اس وجہ سے میں نے پاناما کیسز میں خود کو الگ رکھا، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں نے اپنے سارے جتنے بھی فیصلے کیے ہیں میرا دامن بالکل صاف ہے، میں نے کسی کے اوپر کوئی بد دیانتی نہیں کی۔ اور عمران خان کیس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایک کیس تھا فارن فنڈنگ کا جو میں نے الیکشن کمیشن کو پرسو کر دیا، جو ابھی بھی چل رہا ہے، اور دوسرا کیس میں نے سنا جو ان کا فلیٹ کے حوالوں سے تھا، پاناما کے حوالے سے تھا۔ اس کے اندر انہوں نے رسیدیں دے دیں، جو پاناما نے پیسے دیے، جمائمہ خان نے انہیں پیسے دیے تھے فلیٹ خریدنے کے لیے، اس کے اندر انہوں نے رسیدیں دے دیں، اور بعد میں وہی فلیٹ فروخت کر کے عمران خان صاحب نے وہی فلیٹ فروخت کر کے جمائمہ کو پیسے بھی لٹا دیے۔ اسی لیے عمران خان صاحب کو میں نے صادق اور امین قرار دیا تھا۔ جبکہ جو نواز شریف کے کیس کے حوالے سے میں بات کروں تو ان کے کیس تو میں نے ابھی تک سنے نہیں، ان کے نواز شریف فیملی کیسز سے میں نے خود کو دور رکھا، اسی وجہ سے کہ کیونکہ میں ان کا جب وہ دوسری مرتبہ وزیر اعظم آف پاکستان بنے تھے تو اس وقت میں ان کا لا کا سیکرٹری تھا، اور سابقہ جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے حوالے سے میرے پاس ثبوت ہے، لیکن وہ میں انہیں ایک کتاب میں جب میں کتاب لکھوں گا اس کے اندر بتاؤں گا، ابھی میں نہیں بتا رہا۔ یہ تھے سابقہ چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب کے انکشافات، اور اس کے اندر سعد رفیق صاحب، انہوں نے کہا کہ سعد رفیق صاحب کے دور میں ریلوے کا کام چلو ہوا نہیں، لیکن کرپشن نہیں ہوئی اس دور میں ریلوے میں خاص کر کے، لیکن انہوں نے کام تو نہیں ہونے دیا۔ ہاں، نچلے ادارے میں انہوں نے نچلے ادارے جو نچلے لوگ تھے انہوں نے کرپشن کی ہوگی، لیکن سعد رفیق صاحب کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں، اس لیے سعد رفیق صاحب کو میں نے ریلیف دیا تھا اس دور میں۔ اور رانا شمیم صاحب کا حوالہ جب میں بات کروں تو رانا شمیم صاحب کی اہلیہ اور میری اہلیہ کی آخری دم تک رابطے میں تھی۔ رانا شمیم نے شاہین ایئر کو حکم دیا کہ وہ گلگت بلتستان کے لیے سروس شروع کرے، اور جب وہی فیصلہ میرے پاس آیا ان کا تو اسے میں نے کالعدم قرار دے دیا۔ کیونکہ یہ ان کا حق نہیں تھا۔ یہ رانا شمیم صاحب کا اس پر ایسے کوئی پوائنٹ دینا، ایسا کوئی ایسا چیف جسٹس ہو گلگت بلتستان نہیں کر سکتے، نہ ہی کسی کے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو ایسا کرنا چاہیے، وہ کسی کو حکم دے۔ اس لیے میں نے میرے کچھ فیصلے ان کے ایسے تھے جو مجھے کالعدم قرار کرنا پڑے،
کیونکہ انہوں نے اختیارات سے بڑھ کر فیصلے کیے، اس لیے میں نے وہ جو ان کے فیصلے تھے اختیارات سے بڑھ کر انہیں ختم کیا۔ اور سابقہ جسٹس شوکت عزیز جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے، ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں اس لیے نااہل قرار دیا کہ کیونکہ انہوں نے میرے سے خود پرسنلی طور پر رابطہ کیا موبائل پر۔ میں نے اس لیے نہیں کہ میں خود بھی اس ٹائم جوڈیشری کا ممبر تھا، اس کے انہوں نے 2 مرتبہ مس کنڈکٹ کی، میں چیف جسٹس آف پاکستان تھا، مجھے کہنا کہ ان کا حق بنتا تھا کہ میں اس کیس سے نکلنا چاہتا ہوں، مجھے نکال دیں آپ۔ نہیں، کیونکہ میں خود جوڈیشری کا ممبر تھا، اگر کل کو یہ کسی اور کو پتہ چل جاتا بات کا تو وہ میرے پہ تہمت لگتی، اس لیے انہوں نے 2 مرتبہ ایسا کیا تو میری پوری جوڈیشری ممبر نے انہیں نااہل کر دیا تھا۔ میرا دامن بالکل صاف ہے، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کا مجھے پچھتاوا ہو، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں بالکل صاف ہوں، میرے ہاتھ دامن بالکل صاف ہیں، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ یہ تھے سابقہ چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب کے انکشافات۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس کا اثر کیسے پڑتا ہے، سیاسی حلقوں میں اس کا اثر کیسے پڑتا ہے، عدلیہ پر کیسا اثر پڑتا ہے اس کا، یہ نواز شریف لوگوں کے کیس چل رہے ہیں ان کے اوپر کیسا اثر پڑتا ہے۔ شکریہ۔